السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی محکمہ خارجہ نے زور دیا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جمہوری اصولوں کی پاسداری کی جانی چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے یہ بات محکمہ خارجہ میں معمول کی پریس بریفنگ میں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ پاکستان میں موجودہ حکومت کی جانب سے جلد ہی پارلیمنٹ تحلیل کر دی جائے گی اور پھر عام انتخابات کروائے جائیں گے، تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے، اور یہ کہ امریکہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے اصول کو کیسے فروغ دیتا ہے؟ جواب میں میتھیو ملر نے کہا کہ وہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ امریکہ بنیادی جمہوری اصولوں پر پرامن طور پر قائم رہنے کی حمایت کرتا ہے، جن میں آزاد میڈیا، آزادی اظہار اور اجتماع کی آزادی شامل ہے۔ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی تاس کے پاکستان میں نمائندے رسلان بیکنیازوف کو پاکستان اور یوکرین کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس کی جمعرات کو ہونے والی کوریج کرنے سے روک دیا گیا تھا، جس کے بعد پاکستان میں روس کے سفارت خانے نے ایک ٹویٹ میں اس معاملے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ سے وضاحت طلب کی تھی، لیکن اب یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ اگرچہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ بظاہر ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا اور اب اس بارے میں روس کے سفارت خانے کو وضاحت کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن حکام نے جمعرات کو واضح کر دیا ہے کہ آئندہ انتخابات پرانی مردم شماری اور حد بندیوں کے تحت ہی ہوں گے، لیکن اس پر سندھ کی تیسری بڑی جماعت MQM نے اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے احتجاج کا اشارہ دیا ہے۔ اگرچہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ کچھ اسٹیک ہولڈرز کے تحفظات کی وجہ سے سن 2023 کی مردم شماری کے نتائج کا اعلان نہیں کیا جائے گا، اس لیے حکومت نے نتائج کا فی الحال گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم MQM کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے بتایا کہ وزیر اعظم نے MQM کے وفد سے ملاقات میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کی تشکیل کردہ جماعت پاکستان پارلیمنٹیرینز کے قیام کے بعد اور محمد اعظم خان کی عدالت میں اقبال جرم بیان کے بعد سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی مشکلات اور مسائل میں مزید اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وفاق میں مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں اور عہدیداروں نے پرویز خٹک کی نئی پارٹی کو عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے، مگر PTI کے صوبائی ترجمان بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب بھی عمران خان اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کو مقبولیت حاصل ہے اور آئندہ انتخابات میں یہی جماعت صوبے میں واضح اکثریت حاصل کرے گی۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان ڈان ٹی وی کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ افغانستان میں طالبان پاکستان کے دشمنوں کو پناہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوش تھے اور ہم نے طالبان کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی تھی، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ہمارے دشمنوں کو پناہ دیں گے۔ ادھر طالبان کے سیاسی امور کے لیے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے پاکستان کے افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی آصف درانی سے ملاقات میں انہیں بتایا ہے کہ طالبان کی حکومت نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں عدم تحفظ ان کے حق میں ہے اور مسلمان پڑوسی ہونے کے ناطے پاکستان میں جنگ نہیں چاہتے۔ وہ آصف درانی کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ جنگ کے بجائے امن کو ترجیح دیں۔ انہوں نے طالبان کے اس موقف کو دہرایا کہ افغانستان کو دنیا کے کسی ملک کے خلاف
استعمال نہیں کیا جائے گا۔ طالبان اہلکاروں پر یورپی یونین کی نئی پابندی کے رد عمل میں طالبان نے کہا ہے کہ ان کے رہنماؤں کے نام پابندیوں کی فہرست میں ڈالنے سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعے کو اپنے ٹویٹر پوسٹ میں کہا کہ ایک مختصر بیان میں انہوں نے کہا کہ ایسے اقدام کے بجائے طالبان کے ساتھ بات چیت کی جانی چاہیے۔ یورپی یونین نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ 4 افراد پر جنسی اور صنفی بنیاد پر تشدد کی مختلف اقسام کے لیے پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے خصوصی انسپکٹر جنرل جان ساپکو نے جمعرات کو کنگز کالج لندن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے افغانستان میں اقوام متحدہ کی کارروائیوں کو لاحق مسائل کے بارے میں امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ تعلقات کمیٹی کو پریشان کن معلومات سے آگاہ کیا ہے۔ ساپکو نے کہا کہ بہت سے کانگریسی ارکان کو یہ تشویش ہے کہ مصائب کا شکار افغانوں کو انسانی بنیادوں پر دی جانے والی امداد کا بڑا حصہ ایسی حکومت استعمال کر رہی ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ کے حکام نے جمعرات کو بھیجے گئے وائس آف امریکہ کے سوالوں کا ابھی تک جواب نہیں دیا ہے کہ انہیں امداد کی منتقلی کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہیں۔ طالبان اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ انسانی ہمدردی کے پروگراموں میں مداخلت کر رہے ہیں اور امریکہ اور دیگر مغربی عطیہ دہندگان پر افغانستان کی امداد کو سیاسی رنگ دینے کا الزام لگاتے ہیں۔ سویڈن میں ایک بار پھر قرآن کو نظر آتش کرنے کے خلاف مسلم ممالک میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ جمعرات کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں عراقی سفارت خانے کے باہر ایک شخص نے قرآن نظر آتش کیا تھا، جس کے بعد عراق، ایران اور لبنان سمیت دیگر مسلم ممالک میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ عراق کے وزیر اعظم شیعہ سوڈانی نے سویڈش سفیر کو ملک بدر کر دیا اور سویڈن سے اپنے سفارتکار کو واپس بلا لیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، قطر اور ایران نے بھی سویڈش سفیر کو طلب کر کے واقعے پر احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ جمعرات کو عراق میں مظاہرین نے قرآن کی بے حرمتی پر احتجاج کرتے ہوئے سویڈن کے سفارت خانے پر دھاوا بول دیا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے یومیہ خطاب میں کہا ہے کہ روس نے پیر سے لے کر اب تک اوڈیشا کے علاقے میکلائیو اور دوسرے جنوبی شہروں اور کمیونٹیز کے خلاف مختلف اقسام کے تقریباً 70 میزائل استعمال کیے۔ روس نے جمعرات کو مسلسل تیسری رات یوکرین کے جنوبی شہروں پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا، خاص طور پر ملک کی اہم بحیرہ اسود کی بندرگاہ اوڈیشا کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی حکام نے بتایا کہ اوڈیشا میں 2 افراد ہلاک اور بحیرہ اسود کے قریب واقع شہر میکولائف میں کم از کم 19 افراد زخمی ہوئے۔ حالیہ دنوں میں روس نے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی جس سے بحیرہ اسود کے راستے یوکرین کے اناج کو محفوظ برآمدات کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ یوکرین کے اناج کی برآمد کے اہم مراکز پر حملے کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے روس کے ان حملوں کی مذمت کی ہے۔ برطانوی وزارت دفاع نے جمعے کو کہا کہ واگنر گروپ کے آخری سزا یافتہ قیدی فوجیوں کو آنے والے دنوں میں ان کی لازمی سروس سے فارغ کر دیا جائے گا۔ واگنر گروپ وہ تنظیم ہے جس نے گزشتہ ماہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی اتھارٹی کے خلاف بغاوت کی تھی۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے جمعرات کو امریکی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی ایسپین سیکورٹی فورم کانفرنس میں کہا کہ واگنر گروپ کی بغاوت ایک انتہائی پیچیدہ واقعہ تھا اور پوٹن ممکنہ طور پر اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ واگنر گروپ کے رہنما یوگینی پریگوزین سے بدلہ نہ لے لیں۔ امریکہ کے سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی نے جمعرات کو سپریم کورٹ کے ججز کے لیے سخت اخلاقی معیارات کی پاسداری سے متعلق قانون سازی کی منظوری دے دی ہے۔ ججز کے اخلاقیات سے متعلق قانون سازی کا سینٹ سے منظور ہونے کا بہت کم امکان ہے۔ بل کو ریپبلکنز کے متحدہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے
जिनका कहना था कि ये अदालत को तबाह कर सकता है। सेनेट से मंजूरी के लिए बिल को रिपब्लिकन्स के कम से कम 9 वोटों की जरूरत होगी, लेकिन डेमोक्रेट्स का कहना है कि जजेस के अखलाकियात से मुतालिक इंकशाफात जिस रफ्तार से हो रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अदालत के लिए काबिल निफाज मेयारात ज़रूरी हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।